اس حقیقت کو ہر انسان جو ہے سمجھے کہ ہم کو مرنا ہے اور آخرت کی طرف ہم کو جانا ہے. تو ہمارا کام ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے بھی کریں. رب العالمین اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے وہ اقتدار والا ہو، طاقتور ہو، کوئی انسان جو ہے موت سے جو ہے نہیں بچ سکا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہے ایک دن ہم کو بھی جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. آج جس پوزیشن میں ہمارے یہ بھائی ہیں وہی پوزیشن ہماری بھی ہونے والی ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے جو ہے دنیا سے آخرت میں لے کر کے آ رہے ہیں، اور جو ہے موت اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ یہ دنیا تو عارضی جگہ تھی. ہم نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا، اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا کہ لوگوں دنیا میں جو ہے مسافر کی طرح رہو، اور دنیا میں جو ہے رہ کر کے آخرت کی تیاری کرو، اور جو ہے اجر کو جو ہے وہ کام کرو کہ تمہیں جو ہے تمہاری کمائی اور تمہاری محنت کا صلہ جو ہے تم کو دیا جائے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ اصل صلہ جو ہے نیک بندوں کو ان کے نیک عمل پر جو ہے قیامت کے دن دیں گے، اور پورا دیں گے جو ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے تمہاری اجرت جو ہے، جو تم نے محنت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے، اور تم نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، اور اللہ سے دعائیں کی ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں، نیکی کو جو ہے تم نے اللہ سے طلب کیا ہے، مغفرت کو طلب کیا ہے، تو اس کے خاطر جو ہے تم نے محنت کی ہے، تم نے جو ہے عبادتیں کی ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری عبادتیں، یہ تمہاری محنتیں، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے تمہاری محنتوں پہ تم کو اجر دیا جائے گا. تو اجر دیا جائے گا، کہاں دیا جائے گا؟ آخرت میں اجر دیا جائے گا، جنت میں دیا جائے گا، قیامت کے دن جو ہے دیا جائے گا، اور جو ہے تم کو آگ کے عذاب سے بچایا جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ جو ہے اس حقیقت کو ہر انسان جو ہے سمجھے کہ ہم کو مرنا ہے اور آخرت کی طرف ہم کو جانا ہے. تو ہمارا کام ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے بھی کریں جائز طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ہماری جو ہے منزل بھی جو ہے ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، اس کے لیے بھی ہم تیاری کریں، زیادہ سفر جو ہے تیار کریں اس کے لیے، اور نیکی کا کام کریں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے دنیا سے جب چلا جاتا ہے اور وفات پاتا ہے تو ہر چیز سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. گھر سے تعلق ختم ہو گیا، جو اس نے بنایا تھا، خوبصورت گھر بنایا تھا، اس کے ورثہ رہیں گے. یہ بھی عبادت کا اور ثواب کا کام ہے کہ اس کے اولاد جو ہے تنگی و پریشانی میں نہ رہیں. اگر اس نے بنایا ہے تو اب یہ گھر اس کے ورثہ کا ہے، اس کی جائیداد، اس کا مال جو ہے اس کے ورثہ کا ہے. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے میت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. وہ چیزیں اس کے قبر میں بھی رہیں گی، وہ چیزیں میدان حشر میں بھی رہیں گی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں ہیں علم دین ہے، دین کا علم، اور جو ہے علم دین کو سکھانا جو ہے، اور جس نے ایسا علم جو ہے جس سے عام امت کو فائدہ پہنچے، ان کی قسمت بنے، ان کی آخرت بنے، ان کو دین ملے، ان کو عقیدہ ملے. کہتے ہیں کہ من علم ينتفع به. وہ علم جو ہے جو اس نے سکھایا ہے، جس سے جو ہے لوگوں کو دین کا فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ علم ان کے ساتھ جا رہا ہے. اور جو انہوں نے علم سکھایا ہے دوسروں کو، جب تک وہ رہیں گے اور جب تک وہ دوسروں کو سکھاتے رہیں گے، ان کو ثواب ملتا رہے گا. چاہے وہ قبر میں رہیں، چاہے کہیں بھی رہیں گے، ان کو جو ہے اس سلسلے سے یہ جڑے رہیں گے. تو علم دین کا سلسلہ ہے. الحمدللہ مولانا ابو بکر صاحب مرحوم ہمارے عزیز دوست، جو آج ان کا وقت مقررہ جو ہے آ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کو، اور قرآن نے بھی کہا کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی، ہمیشہ کنڈا میں رہے، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے بھائی، اور جو ہے ہمارے بازو تھے، قوت بازو تھے، ہمارا بہت ساتھ دیا، 30 سال میرے ساتھ رہے، بہت خدمت کی ہے اور بہت جو ہے محنت کی ہے، اور مدرسے کی خاطر، درسگاہ کی خاطر، تعلیم کے خاطر بچوں کو علم سکھایا ہے، فقہ سکھایا، حدیث سکھایا، ان کی تربیت کی، تعلیم کی ہے۔ ان کے تربیت کے نتیجے میں سینکڑوں ہزاروں جو ہیں ان کے شاگرد ہیں، جو ان کے لیے رو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کی دعائیں جاری رہیں گی، قبر میں جائیں گے تب بھی جاری رہیں گی، میدان حشر میں جائیں گے تب بھی جاری رہیں گی۔ وہ علم ہے، علماء کو انہوں نے پیدا کیا ہے، علماء کی جماعت کو پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے کہ اگر میت کر کے جاتا ہے تو اس سے اس کا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ مولانا ابو بکر صاحب، اللہ ان کو درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اولاد کو جو ہے، خود حافظ قرآن، ان کے ساتھ تو قرآن ہے، اور انہوں نے جو ہے اس حفظ قرآن کی حفاظت کی ہے، تراویح پڑھاتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ قرآن کو اپنے سینوں میں لے کے جا رہے ہیں، یہ قرآن ان کا شفیع بنے گا، قبر کے اندر بنے گا، میدان حشر میں بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کثرت سے قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن تمہارا سفارشی بنے گا، قیامت کے دن تمہارا سفارشی بنے گا، قبر میں تمہارا سفارشی بنے گا۔ قرآن لے کے جا رہے ہیں، علم لے کر جا رہے ہیں، علماء کی جماعت بنا کر کے جا رہے ہیں۔ یہ صدقہ وہ عمل ہے کہ یہ جو ہے ختم نہیں ہوگا، یہ بھی ساتھ ساتھ صدقہ چلے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، اور جو ہے نیک اولاد جو ہے مطلب چھوڑ کر کے جائے، تو نیک اولاد سے بھی جو ہے مطلب میت کا جو ہے تعلق جو ہے نہیں ٹوٹتا ہے۔ الحمدللہ ایک نہیں دو جو ہے حافظ قرآن بنا دیے، اور جو ہے سارے بچوں کو پڑھا دیا۔ یہ حافظ قرآن، خود حافظ، ان کی اولاد حافظ، خوش نصیب ہے۔ جانے والا تو ایک دن چلا جائے گا، غم ہوتا ہے جانے والے پہ، ہم اللہ کے لیے صبر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ تو خوش نصیب ہیں، مدرسے سے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، مدرسے سے گھر آئے، دلی گئے، پھر اس کے بعد آخرت کا سفر انہوں نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو تربیت کی ہے دین کی، قرآن کی، تعلیم کی، اس پر جو ہے اللہ ان کو قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، دین کی خدمت کی ہے، بہت دوڑ دھوپ، دوپہر میں سونے والے نہیں تھے، ہم تو 30 سال ہمارا ان کا ساتھ ہے، ہم کو انہوں نے فارغ کر دیا تھا سارے مدرسے کاموں سے، صرف ہم کہتے تھے یہ کرتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مغفرت کی دعا کرے، بعد میں دعا کریں، قبر میں تدفین کے بعد جو ہے ان کی مغفرت کی دعا کریں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میت کو جو ہے دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو، اور اپنے بھائی کے لیے، میت کے لیے مغفرت کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور جو ہے ثابت قدمی کی دعا کرو، یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ منکر نکیر کے سوال کے وقت اللہ ان کو ثابت رکھے، اللہ ان کے ذہن میں جواب جو ہے دے دیں، اللہ ان کا قرآن ان کے ساتھ میں رہے، وہی ان کا سارا کام کرتا رہے، اور وہی سہارا بنے، وہ سینے میں لے کے جا رہے ہیں۔ بس بھائی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی، اور اللہ قبول فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے۔